فی الجنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مرسلاً حدیث بیان کی گئی ہے، اور مرسل حدیث جو ہے احناف کے نزدیک بھی مقبول ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی مقبول ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مرسل حدیث کو قابل احتجاج سمجھنے کے لیے چند شرائط رکھتے ہیں، لیکن جو مراسیل حسن بصری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اس کو وہ مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءہ الموت، جس شخص کو موت آئی وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، اس حال میں کہ وہ طالب علم تھا، کوئی بھی آدمی ہو۔ اچھا، ہم نے پہلے بھی بتایا طالب علم ہونے کے لیے کسی جامعہ میں جانا ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ جامعہ میں جائے گا تو طالب علم کہلائے گا، کسی مدرسے میں جائے گا تو طالب علم کہلائے گا، یہ نہیں۔ آپ گھر سے نکلے تھے صبح صبح کہ یار درس حدیث ہوتا ہے، آج میں نے جا کر کے حدیث سننی ہے، آپ بھی طالب علم ہیں، اور آپ نے کسی محفل میں، کسی مجلس میں جہاں پر حدیث پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، آپ وہاں چلے گئے اور ڈیلی جاتے ہیں، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے اور اس پر عمل کرنا۔ تو فرمایا وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، گھر سے چلتا ہے، طالب علم بن کر کے نکلتا ہے، علم دین کی جستجو میں نکلتا ہے، علم دین کے حصول کے لیے نکلتا ہے، اور درمیان میں اس حالت میں اس کو گھر موت آ جاتی ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے، لیکن ہے وہ طالب علم۔ تو فرمایا لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، اب وہ علم دین کیوں پڑھ رہا ہے؟ تاکہ اسلام کی اشاعت ہو، دین کی اشاعت ہو، نبی کے فرمان کی اشاعت ہو۔ اور فرمایا جب یہ بندہ مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت کی جو درجات ہیں، جنت کے جو طبقات ہیں، اور جنت کے جو اعلیٰ مقامات ہیں، ان میں جس درجے پر نبی متمکن ہوں گے، پیغمبر متمکن ہوں گے، اس کے نچلے درجے پر اس کو رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر! علم حاصل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، کچھ لوگ دیگر علوم پر بحث کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ علم قرآن پڑھ رہے ہیں، علم حدیث پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ یہ دو حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقۃ ذکر ہے، ایک حلقہ علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا کہ ان دونوں میں سے مجھے کہاں بیٹھنا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حلقۃ العلم کو پسند کیا اور اس میں بیٹھ گئے۔ ایک شخص آیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ میں مغرب عصر کے ٹائم آیا، مغرب تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ اگر مجھے موت بھی آ جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ ایسا عمل بتائیں مجھے موت بھی آ جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جہاں پر حلقۃ العلم لگا ہوا ہے، علماء کی نشست ہے اور علم دین پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، فرمایا اس نشست میں بیٹھ جا، تجھے موت بھی آ جائے گی تو جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہاں پر مسائل کے حلقے لگتے ہیں، علم کے حلقے لگتے ہیں، دین سیکھنے سکھلانے کے حلقے لگتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہم ان لوگوں میں ہے ہی نہیں جن کو ضرورت ہو۔ علامۃ الدار والقار والغزل تو ہم خود ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ دین ایسی شے ہے کہ بخاری شریف میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے، دو چیزیں بندے کو علم دین سے روکتی ہیں، دو چیزیں۔ ایک استکبار، بندہ تکبر کرنے لگ جائے کہ بھائی میں تو بہت کچھ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ان مولویوں کے حلقے میں بیٹھنے، حلقۃ العلم میں بیٹھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ استکبار کی وجہ سے، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے تو وہ بھی علم کے نور سے محروم رہتا ہے، علم کے فیضان سے محروم رہتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا جو ہے وہ استحیاء ہے، بندہ علم دین سیکھ نہیں رہا، یا لوگ کیا بولیں گے، سفید داڑھی ہے مسائل نہیں آتے، لوگ کیا بولیں گے کہ سفید داڑھی ہو گئی ان کو دین نہیں آتا، سفید داڑھی ہو گئی اور ایک بڑی عمر گزر گئی، ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ بخاری میں موجود ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں، ایک صحابی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز احسن طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا، اچھے طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا، انہوں نے یعنی وہ رکوع ٹھیک نہیں کر رہا تھا، سجدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا تھا، قومہ اور جلسہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ بتا، جس کنڈیشن میں تو نماز پڑھ رہا ہے کتنے سال ہو گئے تجھے یہ نماز پڑھتے پڑھتے، جس حالت میں، کیفیت میں اور جس حیت میں تو نماز پڑھ رہا ہے، کتنی سالوں سے ایسے نماز پڑھ رہا ہے، اسی حیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 70 سال ہو گئے ہیں میں ایسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ صحابی نے کہا ہائے افسوس، تو 70 سال سے بے نمازی ہے، 70 سال سے بے نمازی ہے۔ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، دین سیکھنے کا احساس نہیں ہے، مسائل سیکھنے کا احساس نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں ابھی بھی ہم سیکھیں گے، ابھی بھی ہم سیکھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز کے جو گہرے مسئلے ہیں، جو نماز کی بقا کے مسئلے ہیں، میں اگر کسی بندے ایک سے بھی سوال کر لوں، مجھے امید نہیں ہے کہ وہ اس کا آسان طریقے سے جواب بھی دے سکتا۔ بہرحال اللہ تعالی محبوب کے صدقے سے ہمیں مسائل سیکھنے کی توفیق رفیق بخشے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، صحابہ جب تم جنت کے باغات میں سے گزرا کرو نا تو کچھ نہ کچھ چر لیا کرو، کھا لیا کرو، جنت کے میوے لے لیا کرو۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دھرتی پر بھی جنت کے باغات ہیں، دھرتی پر بھی ایسے باغات ہیں جہاں سے ہم جو ہے وہ جنت کے میوے لے لیں گے۔ حضور نے فرمایا حلقۃ الذکر، فرمایا جہاں پر
علم کا حلقہ لگا ہوا ہو، ذکر کا حلقہ لگا ہوا ہو، قرآن و حدیث کا حلقہ لگا ہوا ہو، تم بیٹھ جاؤ، سمجھو کہ جنت کے باغات میں سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔